علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات پر مشتمل 4 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو انہی کے حالات پر مشتمل آخری ویڈیو نمبر 5 ہے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتمع الشمل الشتیت، بکھرا ہوا شیرازہ مجتمع ہو گیا۔ شتیتن اس کا معنی ہوتا ہے بکھرا ہوا، منتشر اور متفرق یعنی الگ الگ، اور شمل یعنی اجتماع شمل کا معنی جو اجتماع شمل الشتیت کا معنی بکھرا ہوا جو شیرازہ تھا وہ مجتمع ہو گیا۔ کیا مطلب اس کا کہ ان کے بیٹے ام سلمہ، ان کا شوہر ابو سلمہ اور ان کا بیٹا، یہ تینوں الگ الگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو جمع کر دیا کافی عرصے کے بعد، لمبی جدائی کے بعد ان تینوں کو ملا دیا۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بکھرا ہوا شیرازہ مجتمع ہو گیا بعد طول افتراقن، لمبی جدائی کے بعد، یعنی کافی عرصے کے بعد بکھرا ہوا شیرازہ مجتمع ہوگا، یعنی تینوں مل گئی۔ وقرت عین ام سلمۃ بزوجہا، اور ام سلمہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی اس کے شوہر کی وجہ سے، یعنی اس کے شوہر کو دیکھ کر ام سلمہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ آنکھ ٹھنڈی ہونا سے مراد خوش ہو جانا۔ وسعید ابو سلمۃ بصاحبتی وولدی، اور ابو سلمہ خوش ہو گئے اپنی بیوی اور اپنے لڑکے کی وجہ سے، یعنی اپنے بیوی اور اپنے لڑکی کو دیکھ کر ابو سلمہ بھی کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ ام سلمہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر خوش ہو گئی، اور ابو سلمہ بھی اپنی بیوی اور اپنے لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سعید سعدو کا معنی ایک تو نیک بخت ہونا بھی ہوتا ہے، خوش بخت ہونا، اور ایک معنی اس کا خوش ہونا بھی آتا ہے۔ ثم اتفقت الاحداث تمضی سرعان، پھر حالات، احداث کا معنی کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واقعہ پیش آئے ان کو احداث کہا جاتا ہے، یعنی حالات۔ پھر حالات گزرتے گئے تیزی سے، پھر حالات گزرنے لگے۔ تفقہ مضارع کے اوپر لگنے کا ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں، تفقہ ہے، جعل ہے، اخذ ہے، بدأ ہے، اور بھی کچھ الفاظ ہیں، یہ مضارع کے اوپر لگنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ترجمہ کریں گے پھر حالات گزرنے لگے، پھر حالات گزرنے لگے تیزی سے۔ کلمح البصر، چشم زدن میں۔ لمح البصر اس کا معنی ہوتا ہے پلک جھپکنا۔ ہم آنکھیں جو ہوتی ہے، اس آنکھ کو اگر ہم پلک کو اس طرح کا در سے مطلب اس طرح جھکا لے کتنی دیر لگتی ہے، تو اس طرح پلک یعنی تیزی کو بتلانے کے لیے یہ جملہ جو استعمال ہوتا ہے وہ تیزی کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلمح البصر یعنی پلک جھپکنے کی طرح۔ فہذہ بدر یشہدها ابو سلمۃ ویعود منہا مع المسلمین، بس یہ جنگ بدر ہے جس میں ابو سلمہ شریک ہوتی ہے۔ شہید یشہد کا معنی شریک ہونا، شہید یشہد کا جو مشہور معنی ہے گواہی دینا، وہ تو ہے ہی، لیکن شہید یشہد کا ایک معنی ہوتا ہے شریک ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر کوئی بات پیش آئے۔ جس شہر کے اندر کوئی بات پیش آتی ہے اس کو شہید کا فاعل بنائیں گے، اور جو بات پیش آتی ہے اس کو شہید کا مفعول بنائیں گے۔ تو شہیدت المدینہ، تو اب مدینہ سے کی جگہ پر آپ کوئی بھی لے آؤ، جیسے یوں کہو شہیدت المدینہ، تو یا مدینہ سے مراد کوئی بھی شہر، یہ نہیں مکہ مدینہ والا، کوئی بھی شہر۔ مدینہ ان کا ایک معنی ہوتا ہے شہر، اور وہ مکہ مدینہ والا شہر مراد لو تو وہ بھی شہیدت المدینہ کہ مدینہ میں پیش آیا۔ شہیدت المدینہ تو مدینہ میں پیش آیا۔ اب کیا پیش آیا؟ آگے کوئی بھی جو بات پیش آئے اس کو آگے نقل کر دو۔ خیر، تو شہیدہ یشہد کا معنی گواہی دینا، کسی جگہ پر کوئی بات پیش آنا یا شریک ہونا، تو یہاں شریک ہونا کے معنی میں کریں گے۔ فہذہ بدر، بس یہ بدر ہے، یشہدها ابو سلمۃ، ابو سلمہ اس میں شریک ہوتے ہیں، ویعود منہا مع المسلمین، اور وہ اس سے مسلمانوں کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ وقد انتصروا نصرا مؤزرا، کس حال میں لوٹتے ہیں؟ اس حال میں کہ وہ بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ انتصر ینتصر، انتصارن کا معنی کامیاب ہونا،
ظالم سے محفوظ رہنا، اور انتصر علی خصم ہی مقابل پر فتح پانا، بازی لے جانا۔ اور یہ جملہ کہاں جاتا ہے؟ نصر نصرم مؤزرن، نصر نصرم مؤزرن یعنی زبردست مدد کی، نصر نصرم مؤزرن اس نے زبردست مدد کی۔ تو یہاں پر ویسے مؤزرن کا معنی مضبوط بھی آتا ہے، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے 3 نمبر کر کے، اس کے نیچے حاشیے میں اس کا معنی لکھا ہے متین یا قوی، مضبوط۔ تو ازر یؤزر تعزیرا، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے مضبوط بنانا، ازر یؤزر تعزیرا باب تفعیل سے مضبوط بنانا، ہاتھ بٹانا، ازار پہننا، یہ سب معنی۔ تو مؤزر یہ اس کا اس میں مفعول ہے، اس کا معنی مضبوط کے بھی ہوتے ہیں، زبردست۔ تو یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے وقد انتصروا نصرا مؤزرا، اور تحقیق کہ انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کر لی تھی، انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کر لی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کسی ویڈیو کے اندر میں ایسے الفاظ کو بیان کر چکا ہوں کہ جس کے ساتھ ایک مخصوص لفظ لگ کر زبردست کا معنی پیدا کرتا ہے۔ مثلا خسارتن فادحتن، خسارتن کے ساتھ فادحتن کا لفظ لگائیں گے زبردست نقصان۔ ایسے ہی سیل عارمن، سیل کا معنی سیلاب، اس کے ساتھ عارمن لگائیں گے تو ترجمہ کریں گے سیل عارمن، زبردست سیلاب۔ فرحن کا معنی خوشی، بلیغن کا معنی زبردست۔ ہر جگہ پر بلی کا ترجمہ اب پہنچنا وغیرہ نہیں کریں گے، تو فرحم بلیغن زبردست خوشی۔ ایسے ہی بلیغن کی جگہ پر بالغن بھی آتا ہے، جیسے ادرارم بالغتن یا ادرارن کبیرتن، کبھی کبیرتن بھی لگتا ہے ادرارن کے ساتھ اور بالغتن بھی لگتا ہے، تو ادرارم بالغتن یا ادرارن کبیرتن دونوں کا معنی ہوتا ہے زبردست نقصان۔ قوتن قاہرتن زبردست طاقت، خطاً فادحتن زبردست غلطی، جہدن جبارن زبردست کوشش، صراعن عنیفن زبردست کشمکش، نشاطات مکثفتن زبردست سرگرمیاں، صعوبات بالغۃ زبردست مشکلات یا مشاکل، زبردست مشکلات۔ خیر، میں نے یہ تو کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے، میں نے پوری لسٹ وہاں پر دی ہے کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ کس طرح مخصوص لفظ لگ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے زبردست، یعنی بہت زیادہ۔ تو یہاں پر یہ مؤزرن کا ترجمہ آپ مضبوط کی جگہ پر زبردست بھی کر سکتے ہیں۔ وہادی احد، اور یہ احد ہے، جنگ احد ہے، یخوض غمارہ بعد بدرن، جس کے ہجوم میں غمار جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بڑا ہجوم، بڑا مجمع یا بھیڑ، غمار الناس، لوگوں کا بڑا مجمع، بڑا ہجوم، بھیڑ۔ یخوض غماریہ، تو اس جنگ احد کی بھیڑ میں وہ گھستے ہیں، بعد بدرن، بدر کے بعد۔ ویبلا فیہا احسن البلاء واکرمہ، ابلا بلاء حسنا، اس کا معنی ہوتا ہے جنگ میں پوری بہادری دکھانا۔ ابلا بلان کا معنی بلان حسنا ہو تو اچھا، جنگ میں پوری بہادری دکھانا، اچھی طرح لڑنا، تو اسی کو کہہ رہے ہیں یہاں پر ویبل، اور اس کا معنی آزمانا بھی آتا ہے۔ ابلا یبلی بلان جو ہے اس کا معنی آزمانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں پر بہادری دکھانا۔ ویبلی فیہا احسن البلاء واکرمہ، اور وہ اس میں بہترین بہادری اور اچھی بہادری دکھلاتے رہے، یعنی مطلب اس جنگ کے اندر اچھی انداز کے اندر لڑتے رہے، بہترین انداز کے اندر لڑتے رہے اور بہادری دکھاتے رہے۔ ویبلی فیہا احسن البلاء واکرمہ، واکرمہ ای اکرم البلاء، اور وہ اس میں اچھی اور بہترین بہادری دکھلاتے رہے۔ لیکنہ یخرج منہا وقد جرح جرحا بلیغا، لیکن وہ اس سے نکلتے ہیں کس حال میں؟ اس حال میں کہ ان کو زبردست زخمی کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر جرحن کے ساتھ بلیغ کا لفظ لائے، زبردست،
اور تحقیق ان کو زخمی کر دیا، زبردست زخمی کرنا. فما زال یعالج حتی بدا له انه قد اندمل، پس وہ برابر اس کا علاج کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ وہ مندمل ہو گیا ہے. اندمل یندمل اندمالن کا منع زخم کا اچھا ہو جانا، زخم بھر جانا یا زخم بھرنے کے قریب ہو جانا. تو اس کا برابر علاج کرتی یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہوا. بدا ابدو کا منع ظاہر ہونا. جیسے اگر آپ کو کسی کو یوں کہنا ہو کہ تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر، تو آپ یہ جملہ کہیں گے افعل ما بدا لک. کتنا نارمل جملہ ہے. اگر کسی کو آپ اردو کے اندر کسی طالب علم سے کہیں کہ اس کا عربی بنا کہ تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر، تو ظاہر سی بات ہے وہ حیران رہ جائے کہ اس کا عربی میں کس طرح بناؤں. تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر، تو کیا وہ اس طرح کہے گا افعل ما جاء فی شعورک فی ذہنک، تیرے ذہن میں جو آئے اس طرح کہے گا؟ نہیں. ایک تعبیرات ہوتی ہے ہر زبان کے اندر، تعبیرات ہوتی ہیں کہ کس طرح بنا. ہو بہو اس کے لفظ کو ترجمہ دے کر، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ دیکھ کر نہیں بنائیں گے. ابتدائی طالب علم کو یہی بنائے گا افعل تو کر ما جاء فی ذہنک، وہ جو کہ تیرے ذہن میں آئے. یہ درست نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ یہ جملہ بولیں گے افعل ما بدا لک، تو کر وہ چیز جو تیرے لیے ظاہر ہو. لفظی ترجمہ کہہ رہا ہوں افعل ما بدا لک، تو کر وہ چیز جو تیرے لیے ظاہر ہو. اور میں ویسے یہ تعبیر نہیں کہتا ہوں، اسی کتاب کے اندر کسی جگہ پر یہ تعبیر میں نے دیکھی. یہ جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں سور من حیات الصحابہ، اسی کے اندر یہ تعبیر ہے. کسی جگہ پر میں نے یہ یاد رکھی ہے یہ کہ اس طرح آپ کہیں گے. خیر، تو بدا ابدو کا منع ہوتا ہے ظاہر ہونا، یہاں تک کہ اس کے سامنے ظاہر ہوا کہ وہ بھر گیا ہے. لیکن الجرح کان قد رم علی فساد فما لبث ان انتقع والزم ابا سلمۃ الفراش. لیکن زخم کان قد رم علی فساد، رم یرم رمن و رمتن و رمیمن، العظم اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی کا بوسیدہ ہونا یا گلنا. ایسے ہی رمل میت، مردے کا جسم گل جانا. تو گویا اس کا معنی ہوتا ہے بوسیدہ ہو جانا، گل جانا. قرآن کریم کے اندر ہے اور اسی سے پہلے تو یہ سمجھیں اس کی صفت آتی ہے رمیمن، رم کی صفت آتی ہے رمیمن بوسیدہ، جمع ارماؤ. تو قرآن کریم کے سورہ یاسین کے اندر ہے من یحیی العظام وہی رمیم. آخری سورہ یاسین کا رکوع ہے من یحیی العظام وہی رمیم. کون زندہ کرتا ہے ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی، یعنی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا وہی اس کو اٹھائے گا. تو خیر یہاں پر یہ رمہ رم سے ہی رمیم ہے، یعنی بوسیدہ ہڈی. لیکن الجرح کان قد رم علی فساد، تو اس کا معنی ہوتا ہے رمہ رم کا معنی بوسیدہ ہونا. اور تحقیق کے وہ بوسیدہ ہو گئی تھی فساد کی بنا پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ زخم کیسا تھا، ظاہر میں اوپر سے تو ایسا لگ رہا تھا اچھا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خراب ہو رہا تھا. ظاہر اعتبار سے تو اچھا لگتا تھا، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اندر ہی اندر کیا ہے وہ گل رہا تھا. ہوتا ہے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنی ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کیا ہوتا ہے ایک پورا ہوتا ہے، اوپر سے کو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے کچھ ہوگا نہیں، لیکن اندر خراب ہوتا ہے. تو لیکن الجرح کان قد رم علی فساد کا مفہوم یہ نکلا کہ زخم جو ہے اوپر سے تو اچھا تھا، یعنی ٹھیک لگتا تھا، لیکن اندر ہی اندر خراب ہو رہا تھا. لیکن الجرح کان قد رم علی فساد، اور لیکن زخم وہ فساد کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا، گل گیا تھا، گل چکا تھا. یہ مجھول کا صیغہ ہے رم سے رم.
فما لبث ان انتقى والزم ابا سلمۃ الفراش، پس فما لبث، بھائی ما لبث کا جب جملہ جو ہوتا ہے ویسے لفظی معنی ما لبث کا معنی نہیں ٹھہرا، لیکن اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے فوراً ہی، کچھ ہی دیر میں۔ فما لبث ان انتقى، پر کچھ ہی وقت میں یا کچھ ہی دیر میں وہ پھول گیا۔ انتقا ینتقا کو ایک معنی حق وصول کرنا بھی آتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا انفتح، یعنی پھول گیا تھا، کچھ ہی دیر میں وہ پھول گیا تھا اور اس نے ابا سلمہ کو صاحب فراش بنا دیا، یعنی بستر پر ڈال دیا۔ آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ بستر سے اٹھ ہی نہ سکے اور بستر گھر سے بھی نہ نکل سکے، بستر سے بھی آگے نہ بڑھ سکے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کو صاحب فراش بنا دیا۔ وَأَلْزَمَ أَبَا سَلَمَةَ الْفِرَاشَ، اور اس بیماری نے یہ ابو سلمہ کو صاحب فراش بنا دیا، یعنی لازم کروا دیا بستر کو۔ الزم الزام کا معنی کسی چیز کو لازم کروا دینا، یعنی بستر سے لگا دینا، بستر سے لگا دیا، یعنی صاحب فراش بنا دیا۔ صاحب فراش کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر طریح الفراش بھی۔ زید صاحب فراش ہو گیا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کان زید طریح الفراش، کان زید طریح الفراش، زید صاحب فراش ہو گیا۔ وفیما کان ابو سلمۃ یعالج من جرحہ قال لزوجہ، اور اسی دوران کہ ابو سلمہ اپنے زخم کا علاج کر رہے تھے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو زوجن جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی، لیکن چونکہ یہاں پر ہوں ضمیر مذکر کی ہے اس لیے اس کا ترجمہ بیوی سے کریں گے۔ اس نے اس کی بیوی سے کہا، یا ام سلمۃ، ام سلمہ، سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے، لا تصیب احدا مصیبت فیسترجع عند ذلک ویقول، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے پھر وہ اس وقت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور کہتا ہے، استرجع کا معنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اس وقت اور کہتا ہے، اللہم عندک احتسبت مصیبت یادہ، احتسب کا معنی ثواب کی امید رکھنا، اے اللہ تیرے پاس میں نے میری اس مصیبت کی ثواب کی امید رکھی، یعنی اس مصیبت کے اندر مجھے امید ہے کہ تو مجھے ثواب عطا فرمائے گا، اس کی میں نے امید رکھی۔ اللہم اخلفنی خیرا منہا الا عطا اللہ عز وجل، اے اللہ تو میرا جانشین بنا اس سے بہتر، یعنی یہ جو مصیبت ہے وہ مصیبت دور ہونے کے بعد اس کا کوئی بہتر بدل عطا فرما، اے اللہ تو مجھے جانشین بنا اس سے بہتر، مگر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی یہ دعا پڑھتا ہے اور یہ جملے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد یہ جملے پڑھتا ہے، اللہم عندک احتسبت مصیبتی ھذا اللہم اخلفنی خیرا منہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جانشین عطا فرما دیتے ہیں۔ ظل ابو سلمہ علی فراش مرضی ایامن، ابو سلمہ اس کی بیماری کے بستر پر چند دن رہے، یعنی صاحب فراش رہے۔ وفی ذات صباح جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیعودہ، اور ایک دن صبح کو اللہ کے رسول اس کے پاس آئے تاکہ ان کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، خیر خبر لے۔ فلم یقد ینتہی من زیارتی ویجاوز باب داری حتی فارق ابو سلمۃ الحیا، قریب نہیں تھا کہ وہ اس کی زیارت سے فارغ ہو جائے۔ انتہا ینتہی، انتہا کا معنی فارغ ہو جانا، اور ایک اس کا معنی رکنا بھی آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو انتہا ینتہی کا ایک معنی رکنا بھی آتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایک جگہ پر ایک مشہور معنی دے کر الجھن میں مت پر جانا، تو یہاں پر یہ ترجمہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس کے دوسرے معنی کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے۔ تو انتہا ینتہی کا معنی ایک رکنا بھی آتا ہے، انتہا ینتہی کا معنی فارغ ہونا بھی آتا ہے، اور انتہا ینتہی کا ایک معنی پہنچنا بھی آتا ہے، اور یہ تینوں استعمال میں آتے ہیں، یہ تینوں ترجمے استعمال میں آتی ہے، اس لیے یاد رکھیے۔ فلم یقد ینتہی، پس قریب نہیں تھا کہ من زیارتی، وہ فارغ ہو جائے ان کی زیارت سے، ویجاوز باب داری، اور اس کے گھر کے دروازے کو تجاوز کر جائے، یہاں تک کہ ابو سلمہ نے زندگی کو چھوڑ دیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ یعنی جیسے اللہ کے رسول ان کی عادت سے فارغ ہو گئے اور ان کے گھر کے دروازے کو پار کر گئے تو اچانک ابو سلمہ اپنی زندگی کو خیر بات کہہ چکے تھے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
تو اللہ کے رسول واپس لوٹے. فاغمد النبی علیہ الصلاۃ والسلام بیدیہ شریفتین عینی صاحبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں اچھے یعنی مبارک ہاتھوں سے اس کے ساتھی کی دونوں آنکھیں بند کی. اغمد یغمد اغمادن کا منع آنکھیں بند کرنا. ورفع طرفہ الی السماء وقال اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اغفر لی ابی سلمۃ ورفع درجتہ فی المقربین. اے اللہ تو ابو سلمہ کو معاف کر دے اور مقربین میں یعنی تیرے مقبول بندوں میں ان کا درجہ بلند کر دے. واخلف فی عقبہ فی الغابرین اور تو اس کا جانشین ہو جا ان کے بعد پسماندگان میں. غبر کا معنی ہوتا ہے گزر جانا. یہ اسی سے غابرین اس میں فاعل کا صیغہ گزرنے والے یعنی پسماندگان. غبر اکبر کا معنی گزر جانا چھوڑ دینا. تو اس کے ماں باپ کسی کے مرنے کے بعد جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو پسماندگان بولتے ہیں. اسی کو یہاں پر غابرین کہا. اور تو ان کا جانشین ہو جا اس کے بعد. عقبن اس کا معنی ہوتا ہے ایری ہر چیز کا آخری حصہ. جمع آتی ہے عقابن. یہ جملہ بولا جاتا ہے جاء عقبہ یا جاء بعقبہ وہ اس کے بعد آیا. ایسی رجع علی عقبہ وہ الٹے پاؤں فوراً لوٹا. جس راستے سے آیا تھا اسی سے فوراً واپس ہو گیا. قرآن کریم کے اندر بھی ہے وما محمد. حضرت ابو بکر صدیق کا پورا واقعہ ہے پس منظر مجھے وہ بتانا نہیں ہے. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں صرف اتنے انقلبتم علی اعقابکم کہ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہو گیا تو کیا صورتحال پیش آئی تھی. اس کے اندر ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا تھا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کیا جب وہ افئن مات کیا وہ مر گئے او قتل انقلبتم یا ان کو شہید کر دیا گیا تو تم الٹے پاؤں واپس لوٹ جاؤ گے. تو یہاں پر رجا کی جگہ پر انقلب لکھا ہے. تو انقلب اور رجا دونوں کا ایک ہی معنی ہے. انقلبتم علی اعقابکم تم تمہاری ایریوں کے بل واپس پھر جاؤ گے. وخلف ہو فی عقبہ فی الغابرین اور تو ان کا جانشین ہو جا ان کے بعد پسماندگان میں. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین اور تو ہم کو اور اس کو بخش دے اے رب العالمین اے عالمین کے پروردگار. وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ اور اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے وسیع کر دے اور اس کے لیے اس میں روشنی کر دے. اما ام سلمۃ فتذکرت ما رواہ لہا ابو سلمۃ عن رسول اللہ فقالت. بہرحال ام سلمہ تو اسے یاد آ گئی وہ بات جس کو ابو سلمہ نے اس کو روایت کیا تھا اللہ کے رسول سے. فقالت تو انہوں نے کہا اللہم عندک احتسب مصیبتی ھذا اے اللہ تیرے پاس میں میری اس مصیبت کی ثواب کی امید رکھتی ہوں. میں اس مصیبت میں تیرے پاس ثواب کی امید رکھتی ہوں. لیکنہا لم تطب نفسها ان تقول لیکن اس کے نفس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ کہے. یعنی وہ بات تو کہہ دی اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ سب تو کہہ دیا لیکن اور یہ بھی کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی ھذا لیکن یہ جملہ کہنے سے وہ اچھا نہیں لگتا تھا. کون سا اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا اے اللہ تو مجھے میرا جانشین بنا دے اس سے بہتر اس میں یعنی ابو سلمہ سے بہتر جانشین میرا بنا دے. تو یہ جملہ کہنے سے وہ جھجکتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا اس سے بڑھیا کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے. تو یہ جملہ کہنے سے وہ ذرا جھجکتی تھی کہہ نہیں سکتی کہنا اچھا نہیں لگتا تھا اس کو. اے اللہ تو میرا جانشین بنا دے اس میں اس سے بہتر. لأنہا کانت تتسال اس لیے کہ وہ اپنے آپ سے پوچھتی تھی ومن عساہ ان یکون خیرا من ابی سلمہ کون ہوگا جو ابو سلمہ سے بہتر ہوگا. عسا کا معنی امید ہے. عسا کا اصل معنی ہوتا امید. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. قرآن کریم کی آیت ہے عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. وعسا ان تحبوا شیئا عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے، لیکن بہرحال اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز کو ہم اچھی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے، اور ایک چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ اچھی ہوتی ہے۔ میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، واقعات کے انداز میں سمجھانا نہیں چاہتا، آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو عسا کا معنی ہوتا ہے امید کے لیے آتا ہے، ومن عسا ان یکون خیرا من ابی سلمہ، اور کون ہوگا ابو سلمہ سے بہتر۔ لفظی ترجمہ تو عسا کا معنی ہوگا کون امید ہے کہ ہوئے بہتر ابو سلمہ سے، مطلب یہ کہ ابو سلمہ سے بہتر ہونے کی کس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں، ابو سلمہ سے بہتر ہونے کی کس سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکنھا ما لبثت ان اتمت الدعاء، لیکن کچھ ہی دیر میں اس نے دعا کو پورا کر لیا۔ ما لبثت کہو یا اوپر ایک جملہ بھی آیا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ یہاں پر یہ فما لبث، تو ما لبث جو ہوتا ہے وہ فوری طور پر بتلانے کے لیے آتا ہے، لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے نہیں ٹھہرا، لیکن یہاں فوری طور پر کچھ ہی دیر میں، لیکن نہا ما لبثت ان اتمت الدعاء، اور کچھ ہی دیر میں اس نے دعا کو پورا کر لیا۔ حزن المسلمون، یہ مسلمون، یہ مسلمن غلط ہے، مسلمون پڑھیں گے۔ حزن المسلمون لمصاب ام سلمۃ کما لم یحزنوا لمصاب احد من قبل، مسلمان ام سلمہ کی مصیبت کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے۔ مصابن کہا جاتا ہے مصیبت کو، خود مصیبت کو بھی مصابن کہتے، یاد رکھیے، مصیبتن اور مصابن دونوں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مصابن اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مصیبت میں گر گیا ہو۔ خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھیے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں دیکھا ہوا ہے۔ مصابن اصاب یصیب سے مصابن اس میں مفعول کا صیغہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے خود مصیبت، مصیبت جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، اور مصابن یہ اس میں مفعول ہے، لیکن دونوں استعمال میں آتے ہیں، مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک مصابن کا معنی جو مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، جیسے انا مصابن بسعال شدید، مجھے سخت کھانسی ہو گئی ہے، انا مصابن بسعال شدید۔ اگر عورت کہے تو مصابن کی جگہ پر مصابتن کہے گی، انا مصابتن بسعال شدید، مجھے سخت کھانسی لگ گئی ہے۔ خیر، تو ام سلمہ کی مصیبت کی وجہ سے مسلمان غمزدہ ہو گئے، جیسا کہ اس سے پہلے کسی کی مصیبت پر غمزدہ نہیں ہوئے تھے۔ وَأَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْمَ يَمِ الْعَرَبِ، اور انہوں نے اس کو لقب دے دیا عرب کی بیوہ کا نام دے دیا، یعنی پورے عرب کی گویا بیوہ ہے۔ کیوں پوری عرب کی بیوہ کہا گیا؟ اذ لم یکن لها فی المدینۃ احد من زویہ غیر صبیۃ صغار کذکب القطا، اس لیے کہ شہر کے اندر، مدینہ کے اندر کوئی بھی اس کا نہیں تھا، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کا نہیں تھا سوائے چھوٹے بچوں کے، کذکب القطا، زغب القطا کی طرح۔ قطا جو ہے یہ فاختے کی ایک قسم ہے، فاختے کی ایک قسم ہے جس کو بٹی یا تیتر بھی کہا جاتا ہے۔ اور زغبن چھوٹے اور نرم بالوں پر والے بچے، واحد زغبتن آتی ہے اور اس کی جمع ہے زغبن۔ تو اب کا زغب القطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاختہ جو ہوتی ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں فاختہ کے، اس کو کہتے ہیں کا زغب القطا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے؟ جیسے کہ فاختہ کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی اس کے پر جو ہوتے ہیں نرم، اس کے جو بال ہوتے ہیں اور اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ نرم نرم ہوتے ہیں، تو اس قسم کے چھوٹے بچے تھے صرف ان کے۔ شعر المہاجرون والانصار مان بحق ام سلمۃ علیہم، مہاجرین و انصار دونوں نے ام سلمہ کا حق ان کے اوپر جو تھا اس کو محسوس کیا۔ فما قعدت تنتہی من ہدادها علی ابی سلمۃ حتی تقدم منها ابو بکر الصدیق یخطبها لنفسه فابت ان تستجیب لطلبه، پس وہ فارغ نہیں ہوئی تھی اس کے سوگ سے۔ ہدایت کا معنی سوگ، یعنی شوہر کے مرنے کے بعد عورت عدت کے اندر بیٹھتی ہے تو اس عدت کے زمانے کو سوگ کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس سوگ کے اندر جو ہے عورت نہ کسی سے رشتہ، کسی شادی کی لائن کی یہ
رشتہ داری کی لائن کی کوئی بات نہیں کر سکتی. کوئی دوسرا آدمی بھی اس عدت کے زمانے کے اندر اس کو منگنی بھی نہیں دے سکتا, ان کو رشتہ بھی نہیں بھیج سکتا. نہ کوئی لڑکا ان کو رشتہ بھیج سکتا ہے, نہ یہ لڑکی جو عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ دوسرے سے کوئی منگنی کی بات چیت کر سکتی ہے یہ اس سوگ کے زمانے میں. فما قعدت تنتہی من ہدادہا علی ابی سلمۃ, وہ فارغ بھی نہیں ہوئی تھی اس کے سوگ سے. کس کے اوپر سوگ منا رہی تھی؟ علی ابی سلمہ, یعنی ابو سلمہ کے مرنے پر اس کا جو سوگ منا رہی تھی اس سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی, یہاں تک کہ ابو بکر اس سے آگے بڑھے. کیوں بڑھے؟ یخطب علی نفسی, اپنے لیے رشتہ دیتے ہوئے. اس کو منگنی کا رشتہ, خطبہ یخطب کا معنی یا رشتہ دینا, منگنی کا مطالبہ کرنا, اپنے لیے اس کو رشتہ دیتے ہوئے. پس اس نے انکار کیا کہ اس کی مانگ کو, ان کی درخواست کو قبول کر. یعنی ابو بکر صدیق نے اپنے لیے بیوی بنانے کے لیے ایک منگنی کا رشتہ دیا تو انہوں نے انکار کر دیا ام سلمہ نے. ثم تقدم منها عمر بن الخطاب فردته كما رد صاحبه, پھر عمر بن خطاب اس سے آگے بڑھے, پھر اس نے ان کو لوٹا دیا جیسا کہ اس کے ساتھ یعنی ابو بکر صدیق کو رد کر دیا تھا, یعنی دونوں کا رشتہ منظور نہیں کیا. ثم تقدم منها رسول اللہ فقالت له, پھر اللہ کے رسول اس سے آگے بڑھے تو انہوں نے اس کو کہا. یہ اللہ کی کریا ملی ہوتی ہے. باتیں جو ہوتی ہے ہم یوں سمجھتے کہ اتفاقی ہو رہی ہے ویسے ہی پیش آتے ہیں, نہیں, اللہ کی طرف سے کریا ملی ہوئی ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی سے منگنی بھیجو آپ رشتہ طے کرنے کے لیے, کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ بھیجے مانگنے لیے, تو وہاں سے اگر نامنظور ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہتر ہو. تجربے کی باتیں بتلا رہا ہوں, وضاحت کے ساتھ میں نقل نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی جگہ سے رشتہ نامنظور ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ نامنظور ہو جانا یہ لڑکے کے لیے بہتری ہو, اور کبھی کبھی رشتہ نامنظور ہو جانا لڑکی کے لیے بھی بہتری ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے عمر فاروق کا اور ابو بکر صدیق کا رشتہ نامنظور کر دیا, تو اس کے لیے کس کے اندر بہتری نکلی؟ ام سلمہ کی, کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد جو ہے رشتہ دیا تو اس کے رشتے کو قبول کر لیا. تو ان دونوں کے رشتے کو نامنظور کر دینا ویسے ہی نہیں, اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر کے اندر لکھا ہوا تھا, تو یہ عورت کے حق میں بہتر ہوا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود لڑکے کے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن وہ مایوس ہو جاتا ہے. خدا کرے سمجھ میں آ جائے. بعض لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں, رشتہ بھیجتے ہیں, ایک جگہ پر رشتہ بھیجا نامنظور ہوا, دوسری جگہ پر بھیجا وہاں بھی نامنظور ہوا, تیسری جگہ پر بھیجا نامنظور ہوا. اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے, سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کے اندر میرے لیے خیر ہو. خیر. ثم تقدم منها رسول اللہ فقالت له, تو اللہ کے رسول اس سے بڑھے اور ان کو کہا, یا رسول اللہ ان فی خلال ثلاثا, اللہ کے رسول بلا شبہ میرے اندر 3 خصلتیں ہیں, 3 عادتیں ہیں. فانا امرات شدیدۃ الغیرہ, میں ایک غیور عورت ہوں, سخت غیور عورت ہوں. فاخاف ان ترى منی شیئا یغضبک فیعذبنی اللہ بہ, مجھے اندیشہ ہے کہ میری طرف سے آپ کچھ دیکھے جو آپ کو ناراض کر دے یا غصہ دلا دے, پھر جس کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب دے. ایک بات تو میرے اندر یہ ہے. دوسری کیا ہے؟ وانا امرات قد دخلت فی السن, اور میں ایک عورت ہوں جو عمر میں داخل ہو چکی ہوں. مطلب بوڑھی ہو چکی ہوں, یعنی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میں عمر رسیدہ ہوں. اور تیسری بات وانا امرات ذات عیال, اور میں عیال والی عورت ہوں, یعنی میرے لڑکے وغیرہ ہیں, میں عیال والی عورت ہوں. یہ 3 باتیں میرے اندر ہیں. فقال علیہ الصلوۃ والسلام, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اما ما ذکرت من غیرتک فانی ادعو اللہ عز وجل ان یذھب عنک, رہی وہ بات جس کا تو نے تذکرہ کیا یعنی تیری غیرت, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ سے اس کو لے جائے. یعنی تو جو غیرت کی بات کر رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ غیرت تیرے اندر نہ رہے. واما ما ذکرت من السن فقد اصابنی مثل الذی اصابک, اور بہرحال رہی وہ بات جس کا تو نے تذکرہ کیا یعنی عمر کا, اور بہرحال وہ عمر جس کا تو نے تذکرہ کیا تو مجھے بھی اس کے مانند لاحق ہو گیا جو تجھے لاحق ہوا. یعنی تو بھی عمر رسیدہ ہے, میں بھی عمر رسیدہ ہوں. فقد اصابنی مثل الذی اصابک کا مطلب لفظی ترجمہ ہوگا مجھے لاحق ہو گیا اس کے مانند جو تجھے لاحق ہو گیا. یعنی جس طرح تو عمر رسیدہ ہے
میں بھی عمر رسیدہ ہوں. واما ما ذکرتی من العیال فانما عیالک عیالی. اور بہرحال وہ عیال جس کا تو نے تذکرہ کیا یہ ما موصولہ ہے تینوں میں. یہاں پر بھی ما موصولہ، یہ بھی ما موصولہ اور یہ بھی ما موصولہ. اور اس ما موصولہ کا بیان یہ آگے ہے، من غیرتی کا اور یہ من السن اور من العیال، یہ اس کا بیان ہے. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعَيَالِ، اور بہرحال وہ عیال جس کا تو نے تذکرہ کیا، فَإِنَّمَا عَيَالُكِ عَيَالِ، تو تیری عیال میری عیال ہے، یعنی تیرے جو بچے ہیں وہ بچے میرے ہی ہیں. ثم تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ام سلمہ فاستجاب اللہ دعاء، پھر اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا، پھر اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. واخلف آخر من ابی سلمہ، اور اس نے اس کو جانشین دیا ابو سلمہ سے بہتر. ومنذ ذلك اليوم لم تبقى ہند المخزومیۃ ام لسلمہ وحدہ وانما غدت ام لجمیع المؤمنین، اور اس دن سے ہندہ مخزومیہ صرف سلمہ کی ماں نہیں رہی، سلمہ کی ماں باقی نہیں رہی، صرف وہ ہو گئی، یا غدا کا معنی ہو جانا، غدت، اور صرف وہ ماں ہو گئی تمام مومنین کی، یعنی ام المؤمنین بن گئی. صرف سلمہ کی ماں نہیں رہی ان کا جو بیٹا تھا، بلکہ تمام کی ماں بن گئی، ام المؤمنین ہو گئی. وانما غدت ام لجمیع المؤمنین، اور صرف وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئی. نضر اللہ وجہ ام سلمہ فی الجنت ورضی عنہا وارضاہ، اللہ تعالیٰ ام سلمہ کا چہرہ تر و تازہ رکھے جنت کے اندر، اور وہ اس سے راضی ہو اور وہ اس کو راضی کر لے، اور وہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اس کو راضی کر لے. رضیہ کا معنی راضی ہو جانا اور ادا کا معنی راضی کر دینا. یہ تھا ام سلمہ کے حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 5. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر مزید معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ، الی اللقاء.